جو میوزک چلانے والے ہیں یہ کبھی کبھی حوالہ دیتے ہیں خواجہ معین الدین اجمیری میوزک سنا کرتے تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء خود میوزک سنا کرتے تھے، خواجہ حبیب اللہ نوشہری میوزک سنا کرتے تھے اور وہ گایا بھی کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں سیدھے ضابطہ یہ ہے، جس چیز کو قرآن و حدیث حرام کر دے اس چیز کو اگر کوئی بزرگ کر رہا ہو اس بزرگ کے کرنے سے وہ حلال نہیں ہوتا۔ پہلی بات اسی لیے سارا میڈیکل کہہ رہا ہے صاحب سگریٹ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد اگر ایک آدمی کہتا ہے صاحب نیوٹن سگریٹ پیتا تھا اور تب تک وہ کر ہی نہیں پاتا تھا کچھ جب تک وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا، تو کیا اس کی وجہ سے اس کے نقصان ختم ہو جائیں گے؟ ٹھیک۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ صاحب سنیے تمباکو انسان کی چھاتی کے لیے بے انتہا مضر ہے، اور آپ کہیں گے ہمارے فلاں صاحب جو بہت بڑے سیاسی لیڈر تھے، جو بہت بڑے مذہبی رہنما تھے، وہ سگریٹ پیا کرتے تھے، تمباکو پیتے تھے، اس کی وجہ سے اس کے نقصانات ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اسلام میں حلال و حرام کرنے کا قانون جو ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور اپنے نبی کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اب اگر اس کے خلاف کوئی بزرگ کچھ کرتا ہوگا تو ہمیں بزرگ کی بات سر پر رکھ کر کے الماری میں رکھنی ہے اور قرآن و حدیث پر مان۔ اگر اس طرح سے اسلام کے احکام بدلنے لگے، آج ایک جماعت آئے گی وہ کسی اور چیز کو حرام کر دے گی، کل کو آپ نے تو نہیں سنا ہوگا ایران کے اندر ایک صاحب گزرے تھے حسن ابن صباح، جیسے آچاریہ رجنیش نے ایک جنت بنائی تھی، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا آچاریہ رجنیش، ٹھیک اسی طرح سے حسن ابن صباح ایک صاحب گزرے ہیں، وہ باقاعدہ یہ کہا کرتا تھا کہ یہ بیوقوفی ہے اپنی بہن دوسروں کو دے دو، دوسروں کی بہن سب سے بہترین بات ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرو، کیونکہ ہم جانتے ہیں اسے وہ ہمارے گھر کی ہے، وہ ہماری ماں کی خدمت کرے گی، نہ ساز ہوگا جھگڑا ہوگا، میں اس کے کیریکٹر سے واقف ہوں، اس لیے یہ غلط بات ہے کہ اپنی بہن کو تو کسی اجنبی کو دے دو اور اجنبیوں کی لڑکی اپنے گھر کے لیے لاؤ اور طرح طرح کی پریشانیاں کر دو۔ تو جن بزرگوں کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے وہ میوزک سنا کرتے تھے، یہ ان بزرگوں پر تہمت ہے۔ وہ اصل میں میوزک نہیں سنا کرتے تھے، وہ اشعار پڑھا کرتے تھے، جیسے آج بھی کوئی انسان اپنے گھر میں نعتیں پڑھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساز ہوا کرتا تھا، اس ساز ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور اس کے بعد پھر اگر انہوں نے ساز گایا ہوگا تو جناب والا ساز گانے والا عام انسان ہے، چاہے وہ بزرگ ہو، اس کے ساز گانے کی وجہ سے حرام چیز حلال نہیں بن سکتی۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا آدمی شراب پینے لگے تو کیا اس کی وجہ سے کہا جائے گا کہ چونکہ بہت بڑے آدمی نے شراب پی ہے لہذا اب شراب حرام نہیں رہے گی؟ نہیں، شراب حرام ہی جو حرام ہے وہ حرام رہے گی، چاہے کرنے والے۔ آج دنیا میں اکثر مسلمان طرح طرح کے حرام کاموں کو کر رہے ہیں، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمانوں کی چونکہ میجورٹی اس کام کو کر رہی ہے لہذا اس کو حلال کیا جانا چاہیے؟ کہ نہیں، جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی۔ ان بزرگوں کی طرف سے حوالہ دے کر کے جو لوگ کہتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ حبیب اللہ نوشہری، ان کی طرف منسوب کر کے پھر یہ کہنا کہ یہ میوزک حلال ہے، ایسا بالکل نہیں۔ ساتھ میں یہ جو میرے بھائی نوجوان نے بتایا بالکل صحیح کہا، یہاں پورا ایک طبقہ ہے جن کا کام ہی ہے رات کو گانا گانا، وہ وارثی طبقہ، اور وہ رات کو میوزک چرس پینا، رات کو گانے گانا، اور وہ کہتے ہیں روحانی نماز پڑھنا، کھانا تو کھائیں گے پلیٹ میں، نماز پڑھیں گے روحانی۔ یہ دراصل گمراہی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ کے نبی نے حرام کر دیا اس کو دنیا کی کوئی طاقت حلال نہیں کر سکتی۔